کون ہوگا میرا پہلا مریض، یہ تھا ڈاکٹر کا تجسس، کیونکہ وہ اپنی کلینک میں کرسی میز لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تو نہیں تھا، وہ تو اس کی ماں کا خواب تھا، جس کی تکمیل کے لیے اس نے شبانہ روز محنت بھی کی تھی۔ اچھا وہ کیسے بھول سکتا تھا جب انتہائی کم عمری میں اس کے والد کا انتقال ہوا تھا تو سب سے زیادہ دھاڑے مار مار کر اس نے اپنی ماں کو ہی روتے دیکھا تھا۔ وہ تو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور ماں اس کی جوانی میں بیوہ ہو، اور پھر کیا تھا، چند رشتے دار آئے، رو دھو کے وہ اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئے اور رہ گئے یہ اور اس کی ماں۔ کس قدر سخت وقت تھا وہ جو ان پہ گزرا، اور اس وقت اس کی عمر 16 برس تھی۔ پھر اس کی ماں نے کمر کس لی، لوگوں کے گھروں میں جا جا کے صفائی ستھرائی کے کام کی، اور آج اس کا بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا۔ اچھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کاش اس کی کوئی سفارش ہوتی تو وہ اپنی پوسٹنگ کسی اچھے شہر میں کروا لیتا، اور یوں آج اس چھوٹے سے قصبے میں سرکاری ڈسپنسری میں نہ بیٹھا ہوتا۔ لیکن یہ ایک قصبہ ایک انتہائی حسین وادی کے عین وسط میں تھا، سبزہ تھا، گھاس تھی، اور کالے پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی دلکشی میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھیں۔ یقیناً اگر وہ شاعر ہوتا تو کوئی کلام کہتا، پر وہ تو ڈاکٹر تھا، اور اس کی سوچ میں صرف یہی اس وقت اشتیاق تھا کہ اس کا پہلا مریض کون ہوگا۔ کیا وہ مرد ہوگا، کوئی دوشیزہ ہوگی، اور یا کہ کوئی بچہ اس کا پہلا مریض بنے گا۔ اب اس بات کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور اس کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی لمحے جیسے بھاری بوٹوں سے چلنے کی آواز آئی، شاید کوئی ڈسپنسری میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا۔ خوش پتوں کے بوٹوں کے نیچے آنے کی سرسراہٹ بڑھتی چلی گئی، اور اب تو یوں تھا کہ جیسے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہی چاہتا ہے۔ اور پھر یکدم ایک نقاب پوش داخل ہوا۔ ڈاکٹر گھبرا گیا، لیکن نقاب پوش نے نقاب سرکا اور ایک ادھیڑ عمر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کا علاج کرانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، کہاں ہے؟ کہنے لگی، کل اس کا علاج میں تم سے کراؤں گی۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا اور تجسس سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہتی، تمہیں میں صبح لینے آؤں گی، تیار رہنا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا، تو میں انتظار کروں گا، اور یہ خاتون یہ جا اور وہ جا۔ ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا کہ کیسی ماں ہے، بیٹا بیمار ہے، علاج کل کروانا چاہ رہی ہے۔ اس کو یہ یاد آیا کہ بچپن میں جب وہ بیمار پڑتا تو اس کی ماں تو اسے گود میں لے لے کے دیوانہ وار ڈاکٹروں کے پاس بھاگتی تھی، پر یہ کیسی ماں ہے؟ بہرحال اس نے صبح جلدی اٹھنے کا ارادہ کیا اور پھر ڈسپنسری سے اٹھ گیا۔ اب وہ صبح 5 بجے ڈسپنسری کے باہر کھڑا تھا اور عورت بگی لے کر پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر بگی میں بیٹھ گیا، بگی چل پڑی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بگی ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جو قدرے پسماندہ تھا۔ پھر جیسے ہی وہ بگی رکی تو اس نے دیکھا کہ عورت دیوانہ وار دوڑتے سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہے اور گھر کی اپنی پہلی منزل پر پہنچ گئی۔ اب ڈاکٹر نے دیکھا کہ کچھ فوجی اس کی مکان کی سیڑھیوں سے اترے اور تیزی سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کو سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا اور قدرے وہ نروس بھی ہو چکا تھا۔ اسی لمحہ وہ عورت کھڑکی کی پہلی منزل سے نمودار ہوئی اور زور سے چیخی، ڈاکٹر فوراً اوپر آؤ۔ ڈاکٹر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور چڑھا، اور کیا دیکھتا ہے کہ کھلے تابوت میں ایک نوجوان لیٹا ہے، بے حس و حرکت۔ عورت چلائی، شدت سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی، ڈاکٹر یہ میرا بیٹا ہے، اس کا علاج کرو۔ ڈاکٹر فوراً جھک گیا اور کچھ دیر بعد اس کو گردن کی لمبائی سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس نوجوان کو تو چند لمحے قبل پھانسی دے دی گئی ہے۔ لیکن عورت مسلسل چلا رہی تھی، ڈاکٹر چیک کرو، ڈاکٹر چیک کرو، ڈاکٹر دیکھو، غور کرو، ڈاکٹر غور کرو، شاید کوئی سانس کی آخری رمق باقی ہو، شاید کوئی خون کی بوند اس کے جسم میں دوبارہ رواں ہو جائے، شاید کہ اس کا بیٹا دوبارہ جاگ جائے۔ پر روح تو قفس انصری کو پرواز کر چکی تھی، واپسی اب ممکن نہ تھی، اور ڈاکٹر تعصب بھری آنکھوں سے اس عورت ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ڈاکٹر ڈاکٹر او ڈاکٹر، میں روز محشر تجھ کو گواہ کروں گی، میں تجھ سے گواہی لوں گی کہ میرا اکلوتا بیٹا جو اس وقت تابوت میں پڑا ہے، بے حس و حرکت، کشمیر کی آزادی کی خاطر شہید ہو گیا۔ وہ چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنے پہلے مریض کو سکتے کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ شہیدوں کی ماؤں کو ازل سے ابد تک سلام، 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 سلام۔